ذات نام سے جو علیم و خبیر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، جو انس و جن چرندوں پرندوں کا رب ہے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو آزادی مبارک کرتی ہے۔ صدر، آج سے 77 سال قبل ایک قوم نے ہم ادب ہم آواز ہو کر علامہ محمد اقبال کی تصور، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ولولہ انگیز قیادت اور ہمارے آباء و اجداد کے لازوال قربانوں کی بدولت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا جب وجود میں آیا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملک صرف سیاستدانوں، انہیں وڈیروں، انہیں جاگیرداروں اور انہیں بے رفس یعنی افسر شاہی کے لیے بنا ہے۔ حکمران طبقات اپنے کتوں کا علاج بیرونی ممالک سے کرواتے ہیں، جبکہ غریب کے لیے اسپتال میں زہر کا انجیکشن تک میسر نہیں۔ امیروں کے بچے برنہا اور آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، جبکہ غریب کے لیے اسکول میں ٹاٹ تک میسر نہیں۔ یہ حکمران ہم سادہ لوگ انسانوں سے جمہوریت کے نام پر لوٹ لیتے اور لوٹ کسوٹ مچا کر کرپشن کا بازار گرم کرتے رہے۔ یہاں ٹنکی سے لگا گلاس اور مسجد میں رکھی جوتی تک محفوظ نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: میرے وطن کے سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کے سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہو جیسے طوائف تماشبینوں میں۔ سامعین محترم، جہاں علم دانش اور عدل انصاف کی کمی ہوتی ہے، وہاں نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں پروان چڑھتی ہے، انتہا پسندی، عدم برداشت اور فرقہ جنم لیتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ، کرپشن، مہنگائی، لانگ مارچ دھرنے، دہشت گردی، بے روزگاری، انتہا پسندی کے نظریات سے گرے اس پیارے ملک پاکستان کے حالات کے ذمہ دار کون؟ اس نے اس پہ سوچا ہے کیا؟ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، خود کو خود احتسابی عمل سے گزارنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ صرف اور صرف خالی خولی کوکلے نعروں سے پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور جب سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے ورنہ بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ سامعین محترم، ہر گلی کوچے میں ہر کسی کا ایک بھی رونا ہے کہ ملک کے حالات مناسب نہیں، تو ان سب رونے والوں سے میرا ایک سادہ سوال ہے کہ کیسے بدلیں گے حالات؟ کیا کسی فرشتے کے انتظار میں ہو یا خود خداوند تعالیٰ آسمان کے پردوں سے اتر کر تمہارے حالات بدل لائیں گے؟ اگر کسی ایسی خوشبو میں مبتلا ہو تو تم احمقوں کے جنت میں رہتے ہو، کیونکہ میرے اللہ نے واضح اور اشفاف الفاظ میں کہا ہے: ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ مستقبل کے حکمرانوں، سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ کسی اور کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو بدلنے کی ضرورت نہیں، خود کو بدلو تو یہ سارے بدل جائیں گے۔ ہم سب کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم کو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور تمام مسائل کے لیے علم اور عدل انصاف کو فروغ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار کرنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام میں اشارہ پہ کرنا چاہتا ہوں: ہمارے میکدے کا اب نظام بدلے گا، ہمارے میکدے کا اب نظام بدلے گا، ہم اپنا ساکھ بدل لیں گے تو جام بدلے گا۔ یہ الٹی الٹی ہوائیں ہے وجہ سست روی، یہ الٹی الٹی ہوائیں ہے وجہ سست روی، ہوائیں بدلیں گی طرز خراب بدلے گا، اور بدلتی رہتی ہے قدرے رحیل وقت کے ساتھ، بدلتی رہتی ہے قدرے رحیل وقت کے ساتھ، زمانہ بدلے گا، ہر شے کا نام بدلے گا، اور یہ عرش فرش کی تفریق کچھ نہیں ہوا میں، یہ عرش فرش کی تفریق کچھ نہیں ہوا میں، بلند پست کا معیار خام بدلے گا۔ والسلام۔